قطر پہ جو اٹیک کیا اسرائیل نے، اس کے بعد عرب ممالک میں جو تشویش تھی، انزائٹی تھی، وہ بھی سب کے سامنے تھی. لیکن سب کو لگا کہ جو دوحہ میں ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے عرب اسلامک، اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. اس میں جو بھی اعلامیہ سامنے آیا، لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ مسلم ممالک کچھ نہیں کر سکتے، کیا اسلامک بلاک بنے گا. آل آف اے سڈن کل کا دن پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے نریندر مودی جی کو ان کی سالگرہ پر، 75ویں سالگرہ پر. سب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کبھی کسی سربراہ مملکت کے لیے نہیں کیا گیا. اور اسی شام ایک ایسی جوہری تبدیلی ہوتی ہے کہ سبھی انگشت بدندہ ہیں. ابھی اردو کا لفظ ہے میں سپن کر رہی ہوں. پاکستان اور سعودی عرب ایک معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اسٹریٹجک ہے، ڈیفنس ہے، اکنامک ہے، گلوبل ہے، جیو پولیٹیکل ہے. سبھی ڈائمینشنز کی طرف میں جاؤں گی، لیکن میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور کیا جو اٹیک تھا قطر پہ وہ اس کی سیڑھی بنا؟ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. یہ پہلا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ ٹائمنگ کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے قطر کے اوپر جو ہے، جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارے جو ممالک ہیں یہ سارے امریکن سیکیورٹی امبریلا کے نیچے ہیں. سعودی عربیہ بھی سارے ہتھیار اور ساری ٹریننگ وغیرہ امریکہ کرتا ہے، قطر کا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل نے اس کے بعد بھی بہت سے اگریسو قسم کے بیان دیے ہیں کہ جہاں بھی ہوگا اگر حماس کے لوگ ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، تو ہم ہر جگہ پہ جا کے ماریں گے ان کو. تو وہ تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور کلیئر ہو گیا کہ امریکہ بالکل پروٹیکٹ نہیں کرے گا، کسی ملک کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو امریکہ نہیں کسی کو ڈیفینڈ کرے گا. تو پھر ان لوگوں نے امریکن امبریلا تو اسی لیے لیا ہوا تھا نا، تو ایک اپنے خلاف تو نہیں لیا ہوا تھا، انہوں نے تو اسرائیل کے خلاف لیا ہوا تھا نا. ان کا خیال تھا سب سے زیادہ تھریٹ جو آ رہی ہے ان کو وہ اسرائیل سے آ رہی ہے. تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ جو ہے از اے نان ریلائبل پارٹنر. وہ ٹھیک ہے ان کے ہتھیار وہ بیچتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے، اڈے بنا لیے ہیں سب کچھ یہ وہ، مگر اب پہلی دفعہ یہ سوچ ان کی بدلی ہے کہ اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اسرائیل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پہلا خطرہ ہے، آگے اور بھی بڑے گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ہمیں اب اپنی سیکیورٹی کا سوچنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلے تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں بہت سے اختلافات تھے، بیکاز OIC تو صرف مڈل ایسٹ نہیں، اور بھی بہت سے مسلم ممالک ہیں. تو وہ اکٹھا ہونا بڑا مشکل تھا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کی حمایتی ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، کوئی نیوٹرل ہیں. تو اس لیے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ملا. مگر تو پھر انہوں نے یہ سوچا، سعودی عربیہ نے اور میرا خیال ہے قطر نے اور UAE والوں نے، کہ ہم کچھ علیحدہ کچھ چیز سوچیں اپنی. اور اس میں ظاہر ہے جو بات سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی کہ ایک اور پاکستان وہاں پہنچا ہوا تھا، اس کو بلایا ہوا تھا یاد، تو یہ پہنچے ہوئے. تو پاکستان از دا لیڈنگ اونلی نیوکلیئر پاور مسلم اسٹیٹ، اور نہیں ہے نیوکلیئر ویپن. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کی وہ اہمیت پہلے نہیں تھی جو آج ہے. کیا ہوا؟ پہلے کیوں نہیں تھی؟ اب یہ نظر یہ آیا کہ اوہو یہ تو بڑے لڑاکو ہیں، یہ تو بڑی زبردست لڑائی کرتے ہیں، انہوں نے انڈیا کی پٹائی کر دی. کمال ہی ہو گیا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. دنیا سڈنلی از ووکن اپ، یار پاکستانی فوج، پاکستانی قوم اتنے نر لوگ نے، اتنے لڑتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک لڑتے ہیں اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں. مطلب ہے کہ آفٹر اسرائیل اب تو لوگ کہتے ہیں اسرائیلی آرمی کیا ہے، پاکستانی آرمی ہے. تو آپ کی فوج نے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے لوگوں کی نظروں میں، آپ کے ملک کی عزت اور آپ کی بیسک اسٹرینتھ. تو لوگوں نے کہا یار دس از دا سولوشن. اچھا پہلے یہ تھا کہ بھئی وہ کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ جی مکہ شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وغیرہ تھوڑے بہت سیکیورٹی فورسز تھی ان کے پاس، ٹریننگ پولیس اور تھوڑی بہت انٹرنل سیکیورٹی. اب انہوں نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جنگ ہوتی ہے تو وہ ہماری جنگ ہے. جی، ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی باتیں کم ہی ہوتی ہیں تاریخ کے اندر. یہ ہوتی ہے الائنس ہے، سیکیورٹی کا ہے، ہیلپ کریں گے، یہ کریں گے. یہ دس از اے ویری بگ اسٹیپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا گیا اور یہ اناؤنسمنٹ کی گئی. تو اب وہ بالکل اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کلوز رہنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا از این ایڈوانٹیج.
اور اب دنیا ایون اسرائیل اس کو ریکگنائز کرے گا. اب ہمارے اگر پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت میں ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا, بیکاز دین ہم تو خیر جو ہیں ہتھیار وار ہیں, ہمیں لڑنا ورنا تو خاص نہیں آتا, اور یہ جو ہیں یہ تو لڑ بھی سکتے ہیں, ہتھیار بھی ہیں ان کے پاس اور ٹھیک ٹھاک ہے, یہ ٹیکا بھی ہے. اور آخری بات یہ کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے یہ اس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے, اور میں ابھی اس کو فارغ کر دیتا ہوں. وہ یہ دھکا یہ لگا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر اسرائیل از دی اونلی پاور ان دا مڈل ایسٹ. انہوں نے نیوکلیئر بم کیوں بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے نیوکلیئر بم بنایا ہوا ہے اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے کہ اگر ان کو کوئی مٹانے آئے, اگر کوئی جنگ ایسی ہوتی ہے ایجپٹ کے ساتھ جیسے پہلے ہوئی یا پہلے کی اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں, کہ اگر وہ مٹنے جاتے ہیں تو پھر وہ نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے, اور نیوکلیئر ویپن استعمال کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے, خواہ دوسرے کو مارتے خود بھی ڈسٹروائے ہو جائیں. اس کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سیمسن آپشن. یہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے, ان کا نام ہے سیمور ہرش. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے آن سیمسن آپشن. سیمسن آپشن کیا ہے؟ جن لوگوں نے بائبل نہیں پڑھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک حوالہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سیمسن جو کہ ون آف دیئر پروفٹس, وہ دشمنوں کے خلاف ایک ٹیمپل کے اندر تھے اور وہاں ان کے دشمن تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں دشمن کو ڈسٹروائے کرتا ہوں مگر یہ ٹیمپل کو میں گرا دیتا ہوں, اور ٹیمپل کو میں گراؤں گا تو میں مر جاؤں گا خود, مگر دشمن سارا ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ آپشن استعمال کیا کہ ٹیمپل کو گرا دیا. تو اسرائیل نے اپنے نیوکلیئر آپشن کو کہا ہے سیمسنز آپشن. سیمسن آپشن یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. اچھا, اب سیمسن آپشن کے اندر سیمسن آپشن آپریٹ کرتا ہے ان ممالک کے خلاف جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. اسی لیے مڈل ایسٹ کے اندر کسی کو نیوکلیئر ویپن رکھنے کی اجازت نہیں دی, نہ اسرائیل نے نہ امریکہ نے. جب ایران نے بنانے کی کوشش کی تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی انٹری انٹو اے ڈیفنس پیکٹ وتھ سعودی عربیہ برنگز دا نیوکلیئر سیمسن آپشن کی چھٹی ہوگی, بیکاز اب جب پاکستان ساتھ آتا ہے تو پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر ویپن بھی آتا ہے. تو یہ ماسٹر اسٹروک ہے سعودی عرب کا. تو یہ ماسٹر اسٹروک ہے سعودی عربیہ کا کہ اور کچھ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا, دھمکی تو آ گئی نا, ایک ڈیفنس پیکٹ تو ہو گیا نا. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا سگنل ہے, اور اسرائیل کو اب سوچنا پڑے گا کہ سیمسن آپشن جو ہے اب وہ استعمال کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اور پاکستان ساتھ آ گیا. اب لوگوں نے جب پوچھا سعودیز کو کہ آپ نے یہ کیوں کیا, معاہدہ کیوں کیا, تو دو سوال کیے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو قطر میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہوا. ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی فوج ہماری ٹریننگ شیننگ بھی کرتی رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پروٹیکشن بھی دی ہے انہوں نے اگینسٹ لوکل انٹرنل ریوولٹ وغیرہ. تو یہ پرانا ارینجمنٹ ہے, اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا, ادارہ جاتی ہو گیا اب تعاون. دوسرا انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کس قسم کی ملٹری اگریمنٹ ہے, کس کو کور کرتی ہے. لوگوں کا سوال یہ تھا کہ نیوکلیئر کور کرتی کہ نہیں, اس طرف جائیں گے. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا ہے اٹ کورز آل ملٹری پاور. بس بات چھوڑ دیا, آل ملٹری پاور. تو اشارہ تو سگنل تو بہت اسٹرانگ چلا گیا نا. تو آئی تھنک دس از دا بیک گراؤنڈ ٹو یو جو آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے, کہ سعودیز نے سوچا ہے کہ اور پاکستانیوں سے بات کی ہے یا پاکستانیوں نے بات کی ہے تو بات بن گئی ہے اور یہ معاہدہ ہو گیا ہے. اچھا, لفظ آپ کا تھا کہ کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن آپٹکس کی حد تک یہ بڑا ماسٹر اسٹروک ہے. تو آنے کی بات پہ کیوں سوالیہ نشان اب تک برقرار ہے؟ کیا اس معاہدے کی ابھی تک تفصیلات طے نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا ایک عرصے سے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں وہ رینیو ہونے جا رہے ہیں؟ ولی عہد کا دورہ اتنے عرصے سے نہیں ہو پایا, اب وہ بھی ہونے جا رہا ہے. اکنامکلی بوسٹ آئے گا, ملٹری ایکسچینجز کس لیول